السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل قدر باوقار پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل اور توفیق سے جاری ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے باب من الشرک لبس الخیط والحلقۃ ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یہ والا چیپٹر ہم نے مکمل کر لیا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ بلا، مصیبت، بیماری، تکلیف دور کرنے کے لیے یا اسے روک دینے کی نیت سے، کسی بھی طرح کے خیر کے حصول کی نیت سے یا تکلیف سے بچاؤ کے مقصد سے، اگر کوئی دھاگا باندھے، کوئی چھلا پہنے یا کوئی چیز جسم پر یا گھر وغیرہ میں یا جانوروں پر کہیں لٹکائی جائے تو یہ شرک میں سے ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ درس مکمل کیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے سلسلے میں 3 حدیثیں رکھی تھی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کی روایت سے 2 حدیثیں تھیں، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، کہ جو تمیمہ لٹکائے، ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو تمیمہ کیوں کہتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ اس کے لٹکانے سے ان کا مقصد پورا ہوگا۔ تو تمیمہ تمام سے ہے کہ یہ جو لٹکائیں گے، یہ پہنیں گے، یہ باندھیں گے تو اس سے ان کا مقصد پورا ہوگا، نظر بد نہیں لگے گی، یا نظر بد دور ہو جائے گی، یا بیماری دور ہو جائے گی، یا تکلیف دور ہو جائے گی، یا کوئی خیر ملے گا، تو وہ سمجھتے تھے کہ مقصد پورا ہوگا، اسی لیے اس کا نام رکھا تھا تمیمہ۔ تو حدیث نے بالکل اسی طرح اس کا جواب دیا کہ جو بھی تمیمہ لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا نہ کرے، اسے اس کی غرض میں کامیاب نہ ہونے دے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا وداع، کسی کو یاد ہے وداع کا معنی؟ سیپیوں کی مالا، سیپیوں کی مالا آپ نے دیکھا ہوگا سادھو وغیرہ کے گلے میں، تو جو بھی اس طرح کی کوئی مالا وغیرہ لٹکائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی خیر باقی نہ رہنے دے۔ پھر اس کے بعد اور زیادہ واضح حدیث ہم نے پڑھی تھی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہو گیا؟ یہ اب شرک ہو گیا۔ جس نے بھی کوئی تمیمہ لٹکایا، تعویذ گنڈے لٹکائے، اس نے کیا کیا؟ سیدھا سیدھا شرک کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کا ایک اثر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جسے عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، پوچھا بھائی یہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ کہا بخار آ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دھاگا انہوں نے کاٹ دیا تھا، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 پڑھی تھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اعمال اور حرکتیں کیسی ہیں؟ مشرکوں والی ہیں۔ اور یہ آیت آج کے ہمارے اس معاشرے پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ہاں، قرآن کریم ویسے بھی قیامت تک کے لیے ہے، ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان کے لیے ہے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت کے لیے ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ہم میں سے بھی آپ دیکھیں گے اپنے ماحول پر، آس پاس پر، اللہ محفوظ رکھے، نظر ڈالیں گے تو پائیں گے کہ بہت سے لوگ شرکیہ اعمال میں، شرکیہ حرکتوں میں
مبتلا ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم توحید کے مسائل جانیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ اپنے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ توحید کو خراب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کے آگے جھک جانا ہی شرک، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شرک کی تو بہت سی قسمیں جو الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے دھیرے دھیرے ان کو ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام قسموں سے، ان کی گندگیوں سے اپنی توحید کو گندا اور آلودہ ہونے سے بچا سکیں۔ الحمدللہ یہ باب ہم نے مکمل کیا، اللہ کا فضل ہے۔ اب آج ہم جو نیا باب شروع کرنے والے ہیں وہ ہے باب باب فی الرقا والتمائم، باب فی الرقا والتمائم۔ انشاءاللہ یہ نیا باب اب شروع ہونے والا ہے، الرقا۔ رقیتن سے پلورل ہے، جمع۔ رقا رقیتن کی جمع ہے، پلورل ہے۔ رقیہ لغت میں دو معنی کے لیے استعمال کیا جانے والا کلمہ ہے۔ لینگویج میں لنگوسٹکلی اگر کوئی آپ سے پوچھے لغوی اعتبار سے تو کہتے ہیں رقا یرقی اور رقی یرقا، دونوں طرح۔ اگر ہم نے کہا رقا یرقی تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اگر ہم نے کہا رقا یرقی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ اور اگر ہم نے کہا رقیہ یرقا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ اگر ہم نے کہا رقا تو مطلب ہوگا پڑھنا، اور اگر ہم نے کہا رقیہ تو اس کا مطلب ہوگا اوپر چڑھنا، ترقی کرنا۔ اسی سے آپ نے خواتین کا نام بھی سنا ہوگا، اسی سے ملتا جلتا۔ کیا ہے وہ؟ رقیہ، رقیہ۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کلمے کو استعمال کیا ہے، لن نؤمن لرقیک۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعتراضات کیے تھے اور کہا تھا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا من السماء نقرؤہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں، لیکن اگر آپ چڑھ جائیں گے تو بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ سیڑھی لگائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں، لیکن اگر آپ اوپر چڑھ بھی گئے تو لن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے اس چڑھنے کو، اوپر جانے کو نہیں ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ پھر اس کے لیے آپ آسمان سے ایک کتاب اتار کر لاؤ۔ اب دیکھیے کیسے عجیب سا مسئلہ، جو کتاب ہے اس کو نہیں مان رہے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ آسمان پہ چڑھو۔ آسمان پہ چڑھیں گے تو پھر نہیں مانیں گے جب تک کہ پھر کتاب نہ لے کر آؤ۔ عجیب سی بات ہوتی ہے، جو نہ ماننا چاہے آپ اس کو نہیں منوا سکتے۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، آپ نے ٹھان لیا کہ میں نہیں مانوں گا۔ اب ایک آدمی سو رہا ہے، آپ نے پانی ڈالا جاگ گیا، لیکن ایک آدمی جاگ رہا ہے تو آپ کے پانی ڈالنے سے وہ جاگے گا؟ جی نہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ رقیہ یرقا اور رقا یرقی کلیئر ہے آپ کے ذہن میں؟ اسی سے ہم نے جو معنی لیا علماء نے رقیہ، تو اس میں پڑھنا اور چڑھنا دونوں ہیں۔ شرعی معنی اس کا، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کیونکہ رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا، تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، کیا پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ دعائیں نا، ٹھیک ہے، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن پڑھا جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ۔ اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، دم دینا اور دم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ دم دینا دھمکی دینے کے معنی میں بھی ہم لوگ اردو والے استعمال کرتے ہیں، اور بریانی بھی دم دی جاتی ہے، لیکن وہ دم دینا نہیں ہے، دم کرنا، یعنی جس کو ہم عام زبان میں جھاڑ پھونک کرنا کہتے ہیں، عام زبان ہے عوام کی۔ ورنہ آپ علماء کی یہاں پائیں گے کہ جھاڑ پھونک کرنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دم کرنا، دم کرنا۔ اب اس کی اصطلاحی یعنی شرعی تعریف، بالکل شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شرعی تعریف کیا ہوتی ہے۔ لنگوسٹکلی مطلب آپ کوئی ڈکشنری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ میننگ مل جائیں گے، لیکن ہماری شریعت نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کا جو معنی ڈیفائن کیا وہ ہم کو دیکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی معنی. وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائیں، قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ کر پھونکنا، دم کرنا. اگر کوئی کہے رقیہ تو لغوی پڑھنا، ترقی کرنا، اوپر چڑھنا، دونوں طرح. اور اگر کوئی کہ شرعی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، کس معنی میں ہماری شریعت نے اس کو دیکھا اور لیا، استعمال کیا، تو ہم کہیں گے دعائیں. کون سی دعائیں؟ قرآن و سنت کی دعائیں. قرآن اور سنت، ہم نے کیوں کہا قرآن اور سنت کی دعائیں؟ وہی اصل ہے. قرآن و سنت کے علاوہ ہے کہ کوئی چیز نہیں. اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. رقیہ کا تعلق ہماری روح سے، روحانی علاج ہے. نہیں، اس کو روحانی علاج بھی کہتے ہیں. تو یہ روحانی علاج ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے. تبھی تو شرک کا مسئلہ آتا ہے نا اس میں. ورنہ آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہو، بخار ہو، آپ کالپول کھا لیں تھوڑی شرک ہے، نہیں نا. لیکن آپ دھاگا باندھ رہے ہیں، شرک کیوں ہے؟ اس لیے اس کا تعلق روحانی علاج سے ہے، اور روح کا براہ راست تعلق اللہ عز و جل سے ہے. اسی نے تو بتایا نا کہ بھائی آپ بیمار ہیں تو آپ کیا علاج کریں گے، شرعی کیا علاج ہو سکتا ہے. اب رقیہ جب ہم نے کہا تو اس میں پڑھنا اور اوپر چڑھنا دونوں معنی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اور تاثیر کی امید کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ عز و جل سے. روحانی طور پر نا، روحانی علاج ہے نا، یہ روحانی علاج ہے نا، اس لیے دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں. اب ہم نے کہا قرآن اور سنت کی دعائیں. جب ہم نے قرآن اور سنت محدود کر دیا اس کو، ہم نے کیا کہا؟ بس رقا یعنی رقیہ مطلب قرآن اور سنت. تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن اور سنت کے علاوہ ساری چیزوں کو نکال باہر کیا. ہم نے جب کہا قرآن اور سنت تو مطلب یہ ہوا کہ وہ دعائیں یا تو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہو. کوئی دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے دم کرنے کے لیے؟ سورۃ الفاتحہ اللہ نے سکھائی نہیں دعا. اور کوئی دعا ہے؟ مثلا سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ناس ہے نا، یہ دعائیں خود اللہ نے بتائی ہیں کلام پاک میں، قرآن مجید میں. تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا سکھائی ہے؟ ہاں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یا اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی وانت الشافی. یہ دعائیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم نے کہا کہ رقیہ کی اصطلاحی شرعی تعریف یہ ہوگی کہ قرآن اور سنت کی دعائیں. اس سے ہم نے کون سی چیز خارج کر دی، باہر کر دی؟ سب باہر ہو گیا. قرآن اور سنت کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہوا؟ باہر ہو گیا. کیوں باہر ہو گیا؟ اگر کوئی کہ کیا ہے، ہم اگر کہتے ہیں، ہم اردو میں اگر کرتے ہیں تو ہمیں اردو اور مراٹھی سے کوئی بیر دشمنی نہیں ہے. ہمیں کسی بھی زبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم بس آپ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں. کس دائرے میں؟ قرآن اور سنت کے دائرے میں. کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو؟ کیونکہ اگر آپ اس کے باہر نکلیں گے تو پھر کوئی گارنٹی ہے کیا؟ اگر آپ اس کے باہر نکلیں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے کوئی گارنٹی. تو ہم نے کیا کیا پھر آپ کو؟ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے میٹر دیکھا ہوگا، 40 سے 60 تک ایک رنگ ہوتا ہے اور 60 کے آگے دوسرا رنگ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا نا میٹر میں، 60 کے آگے لال ہو جاتا ہے نا. وہ کیوں لال ہو جاتا ہے؟ کہ کچھ تو بھی آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں. اگر آپ 60 کے آگے گئے تو اچانک سے کوئی بات ہو سکتی ہے، گڑھا آ سکتا ہے، اسپیڈ بریکر آ سکتا ہے، انسان آ سکتا ہے، جانور آ سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، اور آپ کیا ہوں گی؟ خود بھی تکلیف میں، اور اس جو بھی اللہ کی مخلوق سامنے آ گئی اس کو بھی تکلیف میں ڈال دیں گے. تو کیسا رنگ ہوتا ہے؟ لال رنگ ہوتا ہے. یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ جب قرآن اور سنت کے دائرے میں آپ کو محدود کر دیا تو ہم نے یہ چاہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں. اس دائرے سے باہر کیوں نہ نکلیں آپ؟ کیونکہ اگر آپ اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا حفاظت کی مطلب؟ آپ کی توحید کی حفاظت کی، آپ کے عقیدے کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ وہ دعائیں اچھی بات ہے، لیکن کون سی ہونا چاہیے؟ وہ قرآن و سنت کی دعائیں ہونا چاہیے. ہم نے اس کی یہ جو بات محدود کر دی، لمیٹیڈ،
تو اس کے ذریعے ہم نے اپنی اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کی کوشش کی کہ آپ قرآن و سنت سے باہر مت نکلیے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا رقیہ، اس کی جمع ہے رقا۔ قرآن اور سنت کی دعائیں جنہیں پڑھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ پھونکا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت کی دعائیں جنہیں پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، اسی پھونکنے کو کیا کہتے ہیں؟ دم کرنا۔ اسی پھونکنے کو دم کرنا کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی دعائیں جنہیں پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اس دم کرنے کو عام عوام کیا لفظ دیتے ہیں؟ جھاڑ پھونک۔ اب آپ سوچیں گے کہ دم کرنا اتنا پیارا سا لفظ تھا، اس کو جھاڑ پھونک کیوں کہا گیا؟ ہے نا، کتنا برا لگتا ہے جھاڑ پھونک بولنے میں بھی۔ دم اچھا پیارا لفظ ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کسی کو، تو دم کرنا کو جھاڑ پھونک کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بچائے، آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں وغیرہ پر باباؤں کے پاس وہ کسی کے اوپر جن جادو وغیرہ، اکثر تو سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے تو جھاڑو سے مارتے دیکھا آپ نے، یا مور کے پتوں وغیرہ سے مارتے دیکھا ہے، سنا تو ہوگا نا۔ بہت سی دفعہ بھوت نکالنے کا علاج جھاڑو اور کھراٹے سے ہوتا ہے، تو وہ ہے جھاڑ پھونک، خرافات۔ اور ہم نے وہی لفظ اپنے استعمال میں لے لیا، حالانکہ دیکھیے جھاڑ پھونک کی بجائے آپ دم استعمال کیجیے، لفظ دم۔ اور رقیہ، رقا، یہ فی نفسی، یعنی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر دم کیا، اور آپ کے گھرانے میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کے اوپر بھی دم کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہو جاتے یا اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آخری کی تینوں سورتیں یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کرتے تھے، یا پھر اہل خانہ میں سے جو بیمار ہوتا اس کے اوپر دم کرتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے۔ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو میں یہ تینوں سورتیں پڑھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر خود آپ کے ہی میں ہاتھ پھیرتی تھی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں جو اللہ عز و جل نے برکت رکھی تھی وہ میرے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ تو رقیہ فی نفسی، یعنی کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو برا بنا دیا، ہم لوگوں نے اس کو برا بنا دیا۔ اب یہ ہو گیا ہمارا رقیے کا مسئلہ کہ لفظی طور پر، لنگوسٹیکلی، لغوی طور پر اس کا معنی ہے پڑھنا یا اوپر چڑھنا، ترقی کرنا۔ اسی سے جو نام ہے لیڈیز، خواتین میں رقیہ، ترقی کرنا کے معنی میں اوپر چڑھنا، بلند ہونا، رقیہ۔ اور اسی سے جو ہمارا شرعی معنی اس کا ہے وہ بنتا ہے قرآن اور سنت کی دعائیں جنہیں پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، قرآن اور سنت کی دعائیں جنہیں پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق روح سے ہے، روحانی علاج سے ہے، اس لیے اس میں پڑھنا بھی ہے اور اوپر چڑھنا بھی ہے۔ اب یہ ہو گیا الحمدللہ ہمارا رقا کا معاملہ پورا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تمائم۔ تو یہ تو ہم آپ کو پچھلے درس میں بتا چکے ہیں، پورا درس تھا تمائم، یہ تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ لٹکائی جانے والی چیز جس کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم لوگ تعویذ کہتے ہیں، حالانکہ اس کو تعویذ کہنا ہی نہیں چاہیے، کیا کہنا چاہیے اس کو؟ سیدھا سیدھا گنڈا کہیے، کیونکہ تعویذ تو اللہ کی پناہ کی بات ہوتی ہے، اور تعویذ جو گنڈا ہے، گنڈا میں اللہ کی پناہ کدھر ہے؟ وہ تو خود شرک ہے، وہ تو خود شرک ہے۔ تو کیوں کہتے تھے اس کو کفار مکہ تمیمہ؟ تمیمہ تمام سے، کہ ان کا مقصد پورا ہوگا، مراد پوری ہوگی، ان کی مراد پوری ہوگی، مقصد پورا ہوگا، اس لیے اس چیز کو کیا کہتے تھے؟ وہ تمیمہ، اور اسی کا یہ پلورل ہے، جمع ہے تمائم۔ اب ہمارا یہ جو باب پچھلے باب سے ریلیٹڈ ہی ہے، اس میں باب فی الرقا والتمائم، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رقیے کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی اور تمیمے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے جو حدیث شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے وفی الصحیح۔ یہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، صحیح میں ہے۔ جب ہمارے علماء، ہمارے محدثین کہتے ہیں صحیح میں ہے تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے، تو واضح ہے۔
ایک معنی ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، کیونکہ صحیح جب کہا جائے صحیح تو اس سے مراد کون سی کتاب ہوتی ہے؟ صحیح بخاری. اور ایک معنی ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، دونوں حدیث کی دونوں کتابیں بالکل ماشاءاللہ متفق علیہ صحیح ہیں. تو یہ یاد رکھیے جہاں بھی آپ یہ پڑھیں، ہمارے خاص طور پر عرب علماء جب یہ کہتے ہیں فی صحیح، صحیح میں ہے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ حدیث کیسی ہے؟ صحیح ہے، صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت میں. اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. تو اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ تو کلیئر ہے، کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. لہٰذا آپ اس کو صحیح کہیں اس کی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی صحیح ہے، آپ کے اور ہمارے ماننے پر وہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ صحیح. اب لکھا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وفی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری. ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا صحیح نام معلوم نہیں ہو سکا. علماء نے الگ الگ سیرت نگاروں نے جنہوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر لکھا ہے، انہوں نے ان کے کچھ نام ذکر کیے ہیں، لیکن پھر لکھا ہے کہ ان کے نام کے بارے میں کوئی بھی روایت قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے نام کو لے کر کوئی بھی روایت قابل اعتماد نہیں ہے. یہ کتب سیرت کی کتابوں میں اسی اپنی کنیت سے ہی جانے جاتے ہیں. جہاں بھی احادیث ان کی کئی حدیثیں ماشاءاللہ عقیدے کے باب میں بھی ہیں، کئی حدیثیں ان کی ہیں، لیکن ہر حدیث کی روایت میں ان کی کنیت ابو بشیر انصاری ہی آئی ہے. ان کا نام کسی بھی صحیح سند سے معلوم نہ ہو سکا. یہ قبیلہ انصار کے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مدینے کا مشہور قبیلہ، اور انصار کی شاخ بنو حارثہ سے ہے. انصار کی شاخ بنو حارثہ سے ہے. ابو بشیر انصاری الحارثی رضی اللہ عنہ. ان کا سب سے پہلا غزوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس میں وہ شریک ہوئے، یہ بیعت الرضوان سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. اس کے بعد تمام معرکوں میں ماشاءاللہ انہوں نے شرکت کی، اور اسی کے ساتھ پھر ان کی وفات کے تعلق سے بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں مل سکی. علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات 63 ہجری کے بعد ہوئی. ان کی وفات 63 ہجری کے بعد ہوئی. 63 ہجری کے بعد ہوئی. مدنی صحابہ کرام میں سے، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، ان کو مدنی کہتے ہیں. جن صحابہ کرام نے اپنی زندگی بصرہ میں گزاری ان کو بصری کہتے ہیں. ورنہ صحابہ کرام تو سب کے سب مدنی ہیں، لیکن ان کی زندگی جہاں گزری اس کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مدنی صحابہ کرام میں سے ہیں. جبکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصری صحابہ کرام میں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزرے اور وہیں ان کی وفات ہوئی. یہ ابو بشیر انصاری الحارثی رضی اللہ عنہ 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور اہل مدینہ میں سے ہیں، یعنی مدنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے. انہوں نے حدیث جو روایت کی کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ. انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسی سفر میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کسی سفر میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب شام ہوئی اور تمام صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، خیمہ یعنی ٹینٹ، خیمہ یعنی ٹینٹ، صحابہ کرام جب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے جہاں انہیں رات گزارنی تھی، آرام کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل رسولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول بمعنی قاصد، رسول یعنی قاصد، پیغام لانے لے جانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھجوایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خیموں میں. بعض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ قاصد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. کون تھے وہ؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پہلے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن پھر جب اللہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح سے آپ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو. فارسل رسولا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی قیام گاہوں میں، جہاں انہوں نے
اپنا اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا خیموں میں، وہاں قاصد بھجوایا اور کیا حکم دیا، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قال قلادۃ الا قطعت، کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں ہرگز باقی نہ رکھا جائے قلادۃ من وتر، قلادہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اسی سے لفظ تقلید بھی ہے، قلادہ یعنی پٹا، پٹا گلے میں ڈالنے والا، کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں وتر کا قلادہ یعنی پٹا نہ چھوڑا جائے، باقی نہ رکھا جائے، یعنی چھوڑا نہ جائے۔ یہ وتر کیا ہے؟ اس کو وتر نہیں پڑھنا، وتر نہیں، وتر تو الگ چیز ہے، وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، طاق کا مطلب ہوتا ہے آڈ، آڈ 1 3 5 7، اس کو وتر کہتے ہیں۔ اور جب نماز کی بات آتی ہے تو رات کی سب سے آخری نماز جو ہم 1 یا 3 رکعتوں کی شکل میں پڑھتے ہیں، اور یہ وتر ہے، وتر، وتر یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بکری یا بھیڑ وغیرہ کی جو آنت ہوتی ہے نا، باریک، آپ نے آنت دیکھی، آنت کیسے دھاگے کی طرح کھینچتی چلی جاتی ہے، جی ہاں، تو اسی سے رسیاں بنایا کرتے تھے، اس میں آنت کے اندر جو ہماری آنت ہوتی ہے یہ پھولتی ہے نا، اس میں لاسٹنگ کیسے دے، ربر جیسے کھینچتا ہے، ربر جیسے کھینچتا ہے نا، آپ جیسا کھینچتے چلے جاؤ، تو یہ صلاحیت اور یہ صفت یہ آنت میں ہوتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھیڑ یا بکری کی جو آنتیں ہوتی تھیں، ان آنتوں کے ذریعے سے رسی بناتے تھے، اور جو کمان، تیر کمان ہوتا ہے، تیر کمان، دھنش بان، تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے قوس، اس کو وہ اسی کمان پر وہ لگاتے تھے، وہ دھاگے کی شکل میں، جو آج ربر جو کام کرتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے وہ تیر چلایا کرتے تھے۔ تو اس کو اردو میں اس کے لیے لفظ ہے تانت، اردو میں کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ تانت۔ تو میں نے چاہا کہ اس کو آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، یہ تانت کیا ہے۔ تو تانت اصل میں جانوروں کی آنتوں سے بنائی گئی رسی کو کہتے ہیں، جانوروں کی آنتوں سے بنائی گئی رسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کھچاؤ ہوتا تھا، کھینچتے جیسے آپ ربر کو کھینچتے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی کھچاؤ پایا جاتا تھا، تو اسی سے وہ رسیاں بنائی جاتی تھیں، اور ان رسیوں کے پٹے بنا کر جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے تھے۔ امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احسب ان ذلک من العین، عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ کام نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے جانوروں کو بھی نظر بد لگتی ہے، تو زمانہ جاہلیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پایا، ان لوگوں کے یہاں پر یہ چیز کیوں تھی، تانت کا پٹا کیوں ڈالتے تھے؟ وہ نظر بد سے حفاظت کی خاطر، نظر بد سے حفاظت کی خاطر وہ تانت کا پٹا ڈالا کرتے تھے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اب اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی کھڑا ہو اور کہے اونٹ کی گردن میں نہ رہے، گدھے کی گردن میں رہ سکتا ہے کیا؟ گائے کی گردن میں رہ سکتا ہے کیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ تو پھر یہ پھر بعیر یعنی اونٹ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کیوں کہا؟ ان کے اونٹ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کس چیز پر، ہاتھی تو تھا نہیں ان کے پاس، اور اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے، معلوم ہوگا آپ کو، اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ریگستان کا جہاز، کیونکہ ریگستان میں چلنے والا وہی ایک اکیلا جانور ہے، ریت میں جہاں ریت ہوتی ہے بہت زیادہ، وہاں پر گھوڑے نہیں دوڑ سکتے آپ کے، گھوڑے کو چلنے کے لیے زمین چاہیے، وہاں اونٹ ہوتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کہا، ورنہ کوئی بھی جانور ہو، وہ آپ کی بکری ہو، وہ آپ کا گدھا ہو، آپ کی گائے ہو، وہ بیل ہو، وہ ہاتھی ہو، کوئی بھی جانور، اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان کے یہاں پر اونٹ ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ اونٹ والے ہی تھے، اس لیے آپ نے اونٹ کا کلمہ استعمال کیا، ورنہ کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی کہے کہ تانت سمجھ میں آ گیا نا، جانوروں کی آنتوں سے بنایا گیا پٹا، رسی کی طرح اس کو بناتے تھے، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں ویسا پٹا نہیں ڈالوں گا، کوئی اور پٹا ڈالوں گا، میں جانور کے گلے میں تانت کا پٹا نہیں ڈالوں گا، مرچ لیمو لٹکاؤں گا، کالی گڑیا لٹکاؤں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حکم بھائی
اس زمانے میں جو چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائی. اب اس مقصد سے کوئی بھی کام کیا جائے تو حکم اسی کا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مقصد دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ مقصد. اب اگر ایک آدمی کا مقصد ہے جانور کو نظر بد سے بچانا یا نظر بد اتارنا، اور وہ کہے کہ نہیں، حدیث جو یہ کہتی ہے کہ تانت کا پتہ نہ لٹکاؤ، تو میں تانت کا پٹا نہیں لٹکاؤں گا، بلکہ کیا کروں گا؟ کالا دھاگا باندھ دوں گا، کالا کپڑا لٹکا دوں گا، چپل لٹکا دوں گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ حکم وہی ہے. کیا جواب دیں گے؟ حکم وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ یہ تانت کا پٹا لٹکایا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانت کے پٹے کا ذکر کیا. تو دیکھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور کس غرض سے آپ وہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا حکم وہی لگے گا. لیکن اگر کوئی آدمی جانور کو سجانا چاہتا ہے سجانے کی نیت سے، تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں بدعقیدہ آدمی نہیں ہوں، میں نظر بد وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتا، میں کوئی اس نیت سے نہیں لٹکا رہا ہوں، بلکہ میں بس جانور کو سجانا چاہتا ہوں، جیسے ہم اپنی گاڑیوں کو سجاتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اگر آپ کی وہ سجاوٹ غیر مسلموں کی مشابہت ہو رہی ہے اس میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پولا ایک تہوار ہے، غیر مسلموں کے یہاں منایا جاتا ہے، اس موقع پر وہ بیلوں کو سجاتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ سجانا اپنے جانور کو بالکل ایسا ہے جیسے کہ غیر مسلم سجاتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت پائی جا رہی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کو اچھا، آپ کے بیل کے سینگ کالے، آپ چاہتے ہیں ہرے ہو جائیں، نیلے ہو جائیں، پیلے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج کی بات کب ہوگی؟ جب اس میں غیروں کی کوئی مشابہت آئے گی یا جہاں بدعقیدگی پائی جائے. حرج کی بات دو جگہ پر ہوگی، یا تو غیر مسلموں کی مشابہت ہوگی، اور یا تو پھر کوئی کیا ہوگی؟ بدعقیدگی پائی جائے گی. تو اب پھر چاہے وہ تانت کا پٹا ہو یا کسی بھی طرح کا پٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حرام ہے بدستور. اور حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کی نیت، بدعقیدگی. حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کی نیت، بدعقیدگی. اور اسی طرح سے اونٹ ہو، یا ہمارے یہاں اونٹ نہیں ہے تو گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، گائے ہو، ہاتھی ہو، کوئی بھی جانور ہو، سب اسی حکم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا باقی نہ رہنے دیا جائے. راوی کو شک ہے کہ آپ نے تانت کا پٹا کہا یا صرف پٹا کہا، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ یہ راوی کا شک ہے، ورنہ اصل یہی ہے، قلادۃ من وطن. کیونکہ جانور کے گلے میں پٹا تو ڈالنا پڑتا ہے نا، لگام کیسے ڈالیں گے؟ جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا پڑتا ہے نا، ورنہ آپ لگام کیسے ڈالیں گے اس کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا، قلادۃ من وطن، تانت کا پٹا نہ لٹکایا جائے، باقی نہ رہنے دیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کو یقینی طور پر قطعت، اس کو کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، جانور کو اس سے نجات دلا دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جانوروں کے تعلق سے یہ حکم ارشاد فرمایا. تو بتائیے کیا انسانوں کے گلے میں شریعت ایسی کوئی چیز دیکھنا پسند کر سکتی ہے؟ تیسری بات، اور ایک تو ہو گیا وتر، کلیئر ہو گیا نا کہ تانت کا پٹا، اگر کوئی کہ میں چپل لٹکاؤں گا تو آپ کہیں گے حکم وہی ہوگا. حکم کون سا ہوگا؟ یہی ہوگا. اس زمانے میں چونکہ تانت کا پٹا لٹکاتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانت کا ذکر کیا. اگر آپ کا مقصد وہی ہے، نظر بد سے بچانا، بیماری سے بچانا، تو پھر آپ کچھ بھی پٹا لٹکاؤ، اس کا حکم بھی یہی ہوگا. دوسری بات، بعیر یعنی اونٹ، تو اب وہ اونٹ رہے یا گدھا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ان کے پاس اونٹ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا ذکر کیا. تیسری بات، اور رقبۃ یعنی گردن، رقبۃ یعنی گردن. اب اگر کوئی کہ گردن میں نہیں لٹکا سکتے نا، میں ہاتھ میں لٹکاؤں گا، پھر بات تو وہی ہے، آپ کہیں بھی لٹکائیے، بات وہی ہے، بات وہی ہے. آپ گردن میں نہیں، اس کے اونٹ کے ہاتھ میں ڈالیے، اونٹ کے دم پر باندھیے، اونٹ کی آنکھوں میں لگائیے، اونٹ کے پیروں پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات وہی ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہماری شریعت جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کی بدعقیدگی پسند نہیں کر سکتی، تو انسان جانوروں سے اشرف ہے یا نہیں ہے؟
انسان جانوروں سے بہت اشرف ہے، بہت اونچا ہے. جانور ہمارے تابع، ہم جانوروں کے تابع ہیں کیا؟ جی نہیں، جانور ہمارے تابع ہیں. تو اگر شریعت کسی جانور کے گلے میں اس طرح کی بدعقیدگی والی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ سوچئے کہ انسانوں کے بھی گلے یا ہاتھ یا پیر یا کمر میں اس طرح کی کوئی بری چیز شریعت برداشت نہیں کر سکتی. پھر اس کے بعد یہاں پر دھیان دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قطعت، اور کاٹنا، یہ ہاتھ کا استعمال ہے کہ زبان کا؟ ہاتھ کا استعمال ہے نا. کاٹنا آپ کا ایسے زبان سے کاٹیں گے، ہاتھ سے کاٹیں گے؟ ہاتھ سے کاٹیں گے، یعنی طاقت کا استعمال کریں گے نا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ عز و جل نے قوت دی ہو تو آپ کسی برائی کو دفع کرنے کے لیے اپنی طاقت کا، اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ جی. لیکن کب؟ جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا ہو. اللہ عز و جل نے آپ کو، مثلا آپ گھر ہے آپ کا، آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کے اوپر آپ کو مرتبہ ہے، آپ پرنسپل ہیں، اسکول اور کالج کو لے کر آپ کو مرتبہ ہے. تو اگر آپ کو اللہ عز و جل نے بڑا مرتبہ دیا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو پھر آپ کو زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اجازت ہے. اس چھوٹی سی حدیث میں، آج ہم کو اتنی ایک حدیث دیکھنا ہے، اس چھوٹی سی حدیث میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا. میں نے صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کو بتائی کہ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو کہاں بھجوایا؟ ان کے خیموں میں، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. دن بھر کے تھکے ہارے تھے، اور اس زمانے میں آج کی طرح ایئر کنڈیشن تو کچھ تھا نہیں کہ آپ کی کار ایئر کنڈیشن ہے، مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں آپ، ایروپلین کا سفر کر رہے ہیں، ایسا تو کچھ تھا نہیں. لگاتار کڑک 50 ڈگری کے آس پاس کی دھوپ ہوتی تھی، ریگستان کی دھوپ بہت سخت ہوتی ہے. دن بھر کے سفر کے بعد صحابہ کرام نے رات میں پڑاؤ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک انتظار کیا کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، آرام کر رہے، تھک گئے ہوں گے، صبح بتاؤں گا. ایسا ہوا نہیں ہوا. کیا کیا آپ نے؟ یعنی جیسے ہی وحی آئی تبھی آپ نے یہ کام کیا نا. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اسی وقت آپ کے پاس آئے، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھجوا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی برائی کا انکار کرنے میں ٹال مٹول کرنا چاہیے نہیں. یہ نہیں پتہ چلا، پھر کیا پتہ چلا؟ فوراً کوئی برائی اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پر وہ برائی عقیدے سے متعلق، کوئی برائی آپ کسی میں دیکھیں اور وہ برائی خاص طور پر کس سے متعلق ہو؟ عقیدے سے متعلق ہو، تو صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ممکن ہے اس کی موت ہو جائے اور وہ کس پر مرے؟ شرک پر مرے. ممکن ہے آپ کی موت ہو جائے اور اللہ آپ سے پوچھے آپ کو معلوم تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں. اس لیے دیکھیے، کبھی بھی خاص طور پر اگر شرک جیسی برائی آپ کے کسی بھائی میں، آپ کے کسی رشتہ دار میں، آپ کے آس پڑوس میں پائی جا رہی ہے، تو اس کا انکار کرنے میں، اس برائی کو برا بولنے میں آپ کو ٹال مٹول، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ایک بات ہماری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے، اللہ عالم، کہ جو بھی قوم کا، قبیلے کا بڑا ہوتا ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، ہر خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کی ایسا نہ ہو تو تھوڑا اپنے آپ کی ہم اور آپ اصلاح کر لیں. جیسے کہ ایک چچا، تایا، ایسے جو ان کی اولاد ہوتی ہے، تو یہ سب ملیں اور اپنے میں سے جو بھی ایک زیادہ سمجھدار ہو، جسے اللہ نے دین کا، دنیا کا علم دیا ہو، اسے آپ اپنے خاندان کا سربراہ بنا لیں. اس میں بہت خیر، اس میں بہت خیر ہے. تو ہر قوم کا، قبیلے کا کوئی نہ کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے خاندان، قوم اور قبیلے کے افراد پر دھیان رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم تھی، تبھی تو آپ نے ذکر کی نا. اس چیز کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی تبھی آپ نے کہا نا. یعنی اونٹوں کے گلے میں یہ چیزیں تھیں تبھی آپ نے کہا کاٹ دیا جائے. کب کاٹی جائے گی کوئی چیز؟ جب موجود ہو. کب توڑی جائے گی کوئی چیز؟ جب موجود ہو. تو جو بھی خاندان کا، قوم کا، قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسے اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے قوم، قبیلے پر دھیان دینا چاہیے. کیا ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں کوئی برائی پائی جا رہی ہے، تاکہ فوری طور پر وہ اس کا انکار کر سکے، تدارک کر سکے، اس کو ختم کرنے کی
کوشش کر سکے. اور اس بات پر بھی خاص طور پر دھیان دیجیے کہ جہاں بھی شرک جیسی برائی پائی جا رہی ہے آپ کے خاندان یا آپ کی قوم یا آپ کے قبیلے میں، تو آپ اس کی نکیر کرنے میں، اس کا انکار کرنے میں، اس کو برا بولنے میں تاخیر سے کام نہیں لیں گے. فوراً کے فوراً آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس برائی پر لوگوں کو روکیے، ٹوکیے اور ان کو بتائیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. اب ہم نے کہا کہ یہ جو پٹا لٹکاتے تھے وتر یعنی تانت کا، وہ کسی کا بھی پٹا اس سے فرق نہیں پڑتا، اس زمانے میں وہ تھا. تو یہ شرک ہے. کیسے یہ شرک ہے؟ کیسے؟ ہاں، جو ہم نے دیکھیے شروع میں کہا کہ ہمارا آج کا جو درس ہے وہ پچھلے درس سے ریلیٹڈ، اور پچھلا درس کیا تھا؟ من الشرک لبس الخیط والحلقۃ ونحوہما لرفع البلاء ودفعہ. پٹا، چھلا، کڑا، دھاگا، کچھ بھی باندھنا، لٹکانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہیں. تو یہ قلادۃ من وتر شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ایسی چیز کو سبب بنا لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب نہیں بتایا ہے، لہٰذا آپ نے کیا کیا؟ پھر شرک کیا. اور پھر وہ دو قسم یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسی سے شفا ملتی ہے یا اسی سے نظر بد دور ہوتی ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی بس کہے نہیں یہ ایک سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، تو پھر یہ کون سا شرک ہے؟ شرک ہے. اور شرک ہر صورت میں شرک ہر صورت میں شرک ہے، وہ اکبر ہو یا اصغر، بہرحال وہ شرک ہے. اگر اکبر ہے تو اور زیادہ خطرناک ہے، اور اگر اصغر ہے تو بھی کم خطرناک نہیں ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے اور دوسروں کے لیے مفید بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.